السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پروٹوکول ڈیزائن ایشوز. پروٹوکول کیا ہے؟ پروٹوکول کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. پروٹوکول سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ ہاؤ سینڈر اینڈ ریسیور ول کمیونیکیٹ ود ایچ ادر، کہ سینڈر کیسے میسج بھیجے گا ریسیور کو اور ریسیور کیسے اس میسج کو ریسیو کرے گا. اس میں کیا میسج کا سائز ہوگا، کیا میسج کی سینڈنگ کی سپیڈ ہوگی، کیا بٹ ریٹ ہوگا، کیا بائٹ ریٹ ہوگا، کس طرح سے سینڈر اینڈ ریسیور ایک دوسرے کی کمیونیکیشن میں ایک دوسرے کو سنکرونائز کریں گے، کس طرح سے سیمیٹرک کمیونیکیشن سنکرونائزڈ کمیونیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے، کن رولز کو فالو کرنا ہے ڈیٹا کو سینڈ اینڈ ریسیو کرنے کے لیے. وہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہمارے پاس پروٹوکول کہلاتا ہے. پروٹوکول ڈیزائن ایشوز بیسیکلی یہ وہ ایشوز ہیں جو پروٹوکول کو ڈیزائن کرتے ہوئے ارائز ہوئے. کس وجہ سے ارائز ہوئے؟ بیسیکلی جب نیٹ ورک میں ہم نے ڈیٹا کی کمیونیکیشن کو آبزرو کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیٹا کی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کچھ اسپیکٹس ہیں جو یہ جو ہے اس بات پہ ڈسکشن کرتے ہیں، جو اس بات کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول کیسے ڈیزائن کرنے ہیں. یعنی کوئی بھی ایک پروٹوکول جو ہے اس کے اندر کون کون سے کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے اس کے ڈیزائننگ میں، اور کون کون سے کریکٹرسٹکس کی مدد سے ہم ہمارے نیٹ ورکس میں کمپیوٹر نیٹ ورکس میں کمیونیکیشن کو ایفیشینٹ اور فاسٹ بنا سکتے ہیں. بیسیکلی وہ پروٹوکول ڈیزائن ایشوز کہلاتے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں جی. پروٹوکول ڈیزائن ایشوز کو مینلی اگر ہم بات کریں تو کچھ کی ایشوز جو کہ پروٹوکول کی ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ کی ایشوز جنہیں ڈسکس کیا گیا ہے پروٹوکول کو ڈیزائن کرتے ہوئے. پروٹوکول کو ڈیزائن کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، اور اس کو کن ایشوز کی بیس پہ ٹیسٹ کیا. ہم نے کوئی بھی جب پروٹوکول بناتے ہیں تو ہم اس میں چیک کرتے ہیں کہ کیا کنجسشن ونڈو کنٹرول کا وہاں پہ کیا رول ہے، کنجسشن کتنی ہے، کنجسشن کنٹرولڈ وے میں ہے یا ان کنٹرولڈ ہے. اگر ہم کسی بھی پروٹوکول کی بات کرتے ہیں، ہم نے فار ایگزامپل کوئی ایک پروٹوکول بنایا تو ہم اس کے اوپر کنجسشن ونڈو کنٹرول کا ایک ٹیسٹ لگاتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیک کرتا ہے کہ یہ پروٹوکول کنجسشن کو کس حد تک کنٹرول کرتا ہے اور کس حد تک کنٹرول نہیں کر سکتا. پھر ہم پروٹوکول کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ کتنا ہے. اگر زیادہ ٹائم آؤٹ ہوگا تو وہ پروٹوکول ہمارے پاس بیٹر پروٹوکول نہیں ہے. لیکن اگر ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ کم سے کم ہوگا، یعنی ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ اگر دیکھیں نا، بار بار ری ٹرانسمیشن کی اگر ہمیں ضرورت ہے، ٹائم آؤٹ کا مطلب ہے کہ کب ہم نے ری ٹرانسمیشن کرنی ہے. اگر وہ ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ بہت زیادہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہماری کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہیں پہ جو ہے نا کسی پیکٹ کو یا کسی فریم کو ری ٹرانسمٹ کرنے کی ضرورت تھی، تو پھر ہمارے پاس اس پروٹوکول کا کوئی فائدہ نہیں جو کمیونیکیشن ختم ہونے کے بعد ری ٹرانسمیشن کے بارے میں بتائے. سو ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ ایک جو ہے انٹرمیڈیٹ ویلیو ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم. بہرحال کیسے ہم اسے دیکھتے ہیں ابھی اس کو کچھ پوائنٹس کے ساتھ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں نیٹ ورک جٹر کی، تو نیٹ ورک جٹر کے ساتھ کوئی بھی پروٹوکول کس طرح سے پرفارمنس دیتا ہے، کیا اچھی پرفارمنس دیتا ہے، بری پرفارمنس دیتا ہے یا کیسی پرفارمنس دیتا ہے، اور نیٹ ورک جٹر ایکچولی ہے کیا، اس کو بھی ابھی ہم نے جانا ہے. کیونکہ ہم کنجسشن کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ری ٹرانسمیشن کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ٹائم آؤٹ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم نیٹ ورک جٹر کے بارے میں نہیں جانتے. باری باری ان سارے اسپیکٹس کو، ان سارے ایشوز کو، ان سارے کی ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال جی، پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے کنجسشن کنٹرول کو ڈسکس کرتے ہوئے دو فیزز دیکھی جاتی ہیں کنجسشن کنٹرول میں، کہ کمیونیکیشن میں سلو سٹارٹ کیسا ہے، کنجسشن اوائڈنس کیسے کی گئی ہے، ایڈیٹیو انکریز کے تھرو یا پھر ملٹیپلیکیٹیو ڈیکریز کے تھرو. ٹھیک ہے، اس کے لیے اگر تو پروٹوکول فیئرنیس کو امپروو کرے، کمیونیکیشن میں جو کنجسشن ہے، کنجسشن کو کم کرنے کے لیے فیئرنیس کو اگر امپروو کیا جائے، فیئرنیس کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ آپ کے پاس سمیشن این آئی از اکول ٹو 1 ٹو این یعنی جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے. بی آف ٹی آپ کے پاس وہ ٹائم ہے جس میں ڈیٹا نے کمیونیکیٹ ہونا ہے، اینڈ این انٹو ڈیوائڈیڈ بائی این انٹو سمیشن آئی از اکول ٹو 1 ٹو این بی ٹی، اور دونوں کا اسکوائر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنا بھی ٹوٹل ڈیٹا کے پیکٹس ہیں ان کو ان کی ٹرانسمیشن کو ٹائم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم نمبر آف ڈیٹا پیکٹس ملٹی پلائڈ بائی ٹرانسمیشن ٹائم
آف دا پیکٹس. اور میکسیمم فیئرنیس آتی ہے جی اگر ہم ایڈیٹیو انکریز کو ماڈیفائی کریں. ماڈیفائی کس طرح سے کریں کہ ہم ایڈیٹیو انکریز کو انکریز کرتے ہوئے کاؤنٹ ڈاؤن میں انسٹیڈ آف انکریز کاؤنٹ ڈاؤن بائی ون اور کاؤنٹ ڈاؤن ہم کاؤنٹ ڈاؤن کو انکریز کرنے کی بجائے اگر ہم کے فیکٹر کو انکریز کریں. کے فیکٹر کیا ہے جی؟ کے فیکٹر ہمارے پاس فیئرنیس کے بارے میں بتاتا ہے. اور کے فیکٹر کو اگر ہم سی انٹو ری ٹرانسمیشن آر ٹی ٹی ہے راؤنڈ ٹرپ ٹائم. سو اگر ہم کے کو کیلکولیٹ کریں سی انٹو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ملٹیپلائڈ بائی راؤنڈ ٹرپ ٹائم تو یہ ہمیں زیادہ بیٹر ویلیوز بیٹر آنسرز دیتا ہے. اچھا اب کیا یہ ساری بات کا مطلب ہے؟ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. دوبارہ سے اسے دیکھتے ہیں. بات اس طرح سے ہے کچھ کہ ہمیں کنجسشن کو کنٹرول کرنا ہے. پروٹوکول ایسا ہونا چاہیے جو کنجسشن کو کنٹرول کرے. اس کے لیے جتنی فیئرنیس امپروو ہوگی اتنی ہی کنجسشن کنٹرول ہوگی. یعنی کمیونیکیشن میں فیئرنیس اتنی امپروو ہوگی اتنی ہی کنجسشن کنٹرول ہوگی. فیئرنیس کو امپروو کرنے کے دو طریقے ہیں. یعنی کنجسشن کو اوائڈ کرنے کے دو طریقے ہیں ایکچولی. فیئرنیس کو امپروو کرنے کے یا کنجسشن کو اوائڈ کرنے کے ایکچولی دو طریقے ہیں: ایڈیٹیو انکریز یا پھر ملٹیپلیکیٹیو ڈیکریز. ابھی جو ہم نے فارمولا دیکھا وہ ملٹیپلیکیٹیو ڈیکریز ہے. لیکن اس کو جو ہے نا اگر ہم ایڈیٹیو انکریز کے تھرو کریں یعنی ہم کے فیکٹر جو ہے جو کہ فیئرنیس کیلکولیٹ کرنے فیئرنیس میں رول پلے کرے گا. اگر ہم اس کے فیکٹر کو راؤنڈ ٹرپ ٹائم کے ساتھ 2 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس آپٹیمل کے آ جاتا ہے. کس کے لیے؟ فیئرنیس کے لیے. ٹھیک ہے. فیئرنیس کو بجائے اس کے کہ ہم جو ہمارے پاس اوپر فارمولا ہے اس کے تھرو کیلکولیٹ کریں جو کہ آپ کے پاس ملٹیپلیکیٹیو ڈکریز ہے، اس کی بجائے اگر ہم آپ کی اس کو ایڈیٹیو انکریز کے ساتھ فیئرنیس کو کے از اکول ٹو سی انٹو راؤنڈ ٹرپ ٹائم کے ساتھ کیلکولیٹ کریں تو ہمیں زیادہ فیئر ریزلٹس ملتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس کنجسشن زیادہ بیٹر کنٹرول ہوتی ہے. پرابلم ہمارے پاس یہاں پہ ہے کہ آپٹیمل کے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اگر ہمیں کے فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں فیئرنیس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. اور کے جو ہے وہ ٹوپالوجی ڈپینڈنٹ ہے. یعنی کے کی ویلیو ڈیپینڈ کرتی ہے ٹپالوجی پہ. جیسی ٹپالوجی یوز ہوگی اس طرح کا ہی اتنی ہی فیئرنیس ہمیں کے ساتھ ملے گی. آر ٹی ٹی راؤنڈ ٹرپ ٹائم کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے اندر اگر ہمیں نظر آ رہا ہے راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک کمیونیکیشن میسج کو سینڈر سے ریسیور تک جانے اور ریسیور سے رسپانس سینڈر تک واپس آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اسے ہم راؤنڈ ٹرپ ٹائم کہتے ہیں. تو فیئرنیس کیلکولیٹ کرنے کے لیے اگر ہم راؤنڈ ٹرپ ٹائم کو کسی بھی ایک کانسٹنٹ سی کے ساتھ 2 دفعہ ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس فیئرنیس زیادہ بیٹر طریقے سے آتی ہے. لیکن فیئرنیس کیلکولیٹ کرنے کا یہ طریقہ ایکوریٹ یا زیادہ بیٹر ریزلٹس تو دیتا ہے لیکن یہ ٹپالوجی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. بہرحال جی کنجسشن کنٹرول کرنے کے لیے فیئرنیس کو امپروو کرنا ہوتا ہے چاہے وہ ایڈیٹیو انکریز سے کریں چاہے ملٹیپلیکیٹیو ڈکریز سے کریں. دین دوسرا جو ایشو ہمیں پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں جس چیز کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ری ٹرانسمیشن اسکیم. کہ ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ ہمارے پاس کتنا ہے، زیادہ ہے، کم ہے یا ماڈریٹ ہے. ہم نے کہا اگر ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ بہت زیادہ ہے تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا کیونکہ اگر کمیونیکیشن ختم ہونے کے بعد ری ٹرانسمیشن کا کوئی پروٹوکول بتاتا ہے تو پھر اس ری ٹرانسمیشن کا کوئی یوز نہیں ہے. بہرحال جی ری ٹرانسمیشن اسکیم کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتی ہے؟ ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ سے کیلکولیٹ ہوتی ہے. ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے 1/راؤنڈ ٹرپ ٹائم پلس ایم. ٹھیک ہے. 1 کو اگر ہم راؤنڈ ٹرپ ٹائم سے ڈیوائڈ کریں اور اس میں ایم ایڈ کریں تو ہمیں ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ پتہ چلتا ہے کسی بھی کمیونیکیشن کا. ایم اس میں کیا ہے؟ ایم ریسیورس کا ٹالرنس ہے ٹو جٹر. جٹر کیا ہے؟ جٹر کو ابھی اتنا سمجھیں یہ ڈیلے ہے. یعنی کمیونیکیشن میں جو ڈیلے ہے ریسیور سائڈ پہ اس کو ہم ایم سے ریپرزینٹ کریں گے. یعنی کہ میسج کتنی دیر سے پہنچا ایم بتائے گا، میسج کتنی دیر سے پہنچے گا، اور راؤنڈ ٹرپ ٹائم بتائے گا کہ میسج کو سینڈر سے جانے اور ریسیور تک آنے میں کتنا ٹائم لگا. اس کو ہم راؤنڈ ٹرپ ٹائم کو 1 سے ڈیوائڈ کر کے جب اس میں ڈیلے ایڈ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ کی ویلیو آتی ہے. تو جتنا ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ ہمارے پاس کم سے کم ہوگا اتنی ہی فاسٹ ہمارے پاس کمیونیکیشن ہوگی، ایفیشینٹ کمیونیکیشن ہوگی. ایگزامن دا افیکٹ آف چینجنگ ایم آن دا نمبر آف ڈراپ اینڈ ڈپلیکیٹ پیکٹس. یعنی اگر ہم ایکچولی ایم جو ڈیلے ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن میں کتنے پیکٹس ڈراپ ہوئے ہیں اور کتنے ڈپلیکیٹ ہوئے ہیں
وہی ہمیں بتائے گا کہ کمیونیکیشن میں کتنا ڈیلے آیا ہے. جتنے ہمارے پاس زیادہ ہوں گے نمبر آف ڈراپ اینڈ ڈپلیکیٹ پیکٹس، اتنا ہی ہمارے پاس ایم انکریز. بیسیکلی جتنے ہمارے پاس پیکٹس زیادہ ڈراپ ہوں گے اتنی ہمارے پاس آپ کے پاس ایم کی ویلیو کم آئے گی، اور ڈپلیکیٹ پیکٹس جتنے زیادہ ہوں گے ایم کی ویلیو اتنی ہی آپ کے پاس زیادہ آئے گی. دیکھیں پیکٹس ڈراپ ہو گئے، ڈیلے تو آیا ہی نہیں، مطلب پتہ ہی نہیں چلا پیکٹ پہنچا یا نہیں پہنچا. لیکن اگر پیکٹس بار بار وہی آ رہے ہیں تو ایم یعنی کہ ڈیلے آف کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. بہرحال جی ہمارے پاس آر ٹی او یعنی ہم جو ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کسی پیکٹ کے ری ٹرانسمیشن راؤنڈ ٹرپ ٹائم کے ساتھ، اور اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ہم ایم کیا ہے ڈیلے آف ایٹ ریسیور سائڈ آف ریسیونگ دا پیکٹس. اور ایم آپ کے پاس انکریز کرتا ہے اگر پیکٹس ڈپلیکیٹ ہوتے جاتے ہیں، اور ایم ڈکریز کرتا ہے اگر آپ کے پاس پیکٹس ڈراپ ہوتے جاتے ہیں. تو ہمیں ری ٹرانسمیشن اسکیم کو چیک کرنا ہوتا ہے پروٹوکول کو ڈیزائن کرتے ہوئے. جیسے کہ یہاں پہ ایم ورسز ڈراپ اینڈ ڈپلیکیٹ پیکٹس ہمیں دکھایا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس ایم آپ کا ڈراپ پیکٹس جیسے جیسے آپ کے پاس پیکٹس ڈراپ ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کا ایم انکریز ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے ڈکریز ہو رہا ہے جیسے جیسے آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے پاس ایم کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے. سوری، ایم کی ویلیو ڈراپ پیکٹس کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ڈکریز پیکٹس ڈپلیکیٹ پیکٹس کے ساتھ کم ہو رہی ہے. یعنی جتنے پیکٹس گم ہوتے جائیں گے، ڈراپ ہوتے جائیں گے، اتنا ہی کمیونیکیشن میں ڈیلے بڑھتا جائے گا، اور جتنے وہ ڈپلیکیٹ ہوتے جائیں گے اتنا ہی کمیونیکیشن میں آپ کے پاس ڈیلے جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ملتے جائیں گے نا اس کو، اس لیے ڈیلے کم ہوگا، ریسیونگ کا ٹائم جو ہے وہ کم ہوگا، جبکہ اگر ڈراپ ہوتے جائیں گے تو ریسیونگ کا ٹائم بڑھتا جائے گا. بہرحال جی ہمیں ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ چیک کرنا ہے کہ کمیونیکیشن میں ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ کیا ہے، وہ بھی پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں اس اسپیکٹ کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے. پھر جٹر اسٹڈی. جٹر اسٹڈی کیا ہے جی؟ اینی نیٹ ورک از ہیز کنسیڈریبل اینڈ ڈیلیز. ہر نیٹ ورک، کسی بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% ٹائملی ہی کمیونیکیشن کرے گا، یعنی اس میں کوئی بھی 1-2 سیکنڈ کا بھی ڈیلے نہیں ہوگا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس ہر نیٹ ورک کے اندر رینڈم ڈیلیز یعنی کوئی نہ کوئی زیادہ یا کم ڈیلے ہوتا ہی ہوتا ہے. تو وہ ٹائم جس میں پیکٹ ٹرانسمٹ ہوتا ہے ٹو وین اٹ ریچز دا ریسیور ویر از اے گریٹ ڈیل. یعنی اس ٹائم جس ٹائم پہ ہم میسیج بھیجتے ہیں پیکٹ کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور جس ٹائم پہ وہ ریسیو ہوتا ہے، دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جس ٹائم پہ میسیج بھیجیں بالکل اسی ٹائم پہ پیکٹ ریسیو ہو جائے. اور اسی پرابلم کو، اسی فنومنا کو ہم جٹر کہتے ہیں. یعنی پیکٹ کا سینڈ اینڈ ریسیو ہونے کا ٹائم سیم نہ ہونا ایکچولی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سے کمیونیکیشن میں وہ جٹر کہلاتا ہے. سیمولیٹڈ جٹر بائی انٹروڈیوسنگ رینڈم ڈیلیز ٹو ایچ پیکٹ آن سینڈر سائڈ. اگر ہم سینڈر سائڈ پہ ہر پیکٹ ڈفرینٹ ٹائم پہ سینڈ کریں تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس کمیونیکیشن میں ایک جٹر خود کو ہم سیمولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہم رینڈم ڈیلے کو ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم اگر خود ہی ہر پیکٹ ڈفرینٹ ٹائم پہ بھیج رہے ہیں ڈیلیز کے ساتھ تو الٹیمیٹلی ریسیور کو بھی ڈفرینٹ ٹائم پہ ملے گا. اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں ہم نے سیمولیٹ کیا جٹر کو اپنی کمیونیکیشن میں. اور سم ٹائم کمیونیکیشن میں جٹر کو سیمولیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے فار سیکیورٹی آف کمیونیکیشن. بہرحال جی ہمارے پاس تیسرا اسپیکٹ جسے ہمیں پروٹوکول کو ڈیزائن کرتے ہوئے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ ہے جٹر اسٹڈی. جٹر اسٹڈی کیا ہے؟ جٹر اسٹڈی آپ کے پاس وہ ٹائم ہے، وہ ڈیلے ہے، وہ ڈیلے کا ٹائم ہے جو کہ ایک پیکٹ کو سینڈر سے ریسیور تک جانے میں ٹائم لگتا ہے. اس ٹائم کو ہم ڈیلے کو ہم جٹر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹائم وہ اگر سیم ہوتا ہے تب وہ جٹر نہیں ہوتا سینڈنگ اینڈ ریسیونگ کا. لیکن اگر سینڈنگ اینڈ ریسیونگ کا، ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ کا ٹائم ڈفرینٹ ہے تو وہ ٹائم آپ کے پاس وہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے، جتنا ڈفرینس آیا دونوں کے ٹائم سینڈ اینڈ ریسیو ہونے والا، وہ آپ کے پاس جٹر کہلاتا ہے. یہاں پہ ہمیں ایک نیٹ ورک دکھایا ہوا ہے، اوپر ایک نیٹ ورک کے بارے میں بتایا ہوا ہے جس میں جٹر نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس ایک اسموتھ ویو کی فارم میں ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ ہو رہا ہے، یعنی ایک اسپیسیفک ٹائم کے ساتھ سینڈ ہو رہا ہے ایک پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے. جبکہ آپ کے پاس سیکنڈ ایسا نیٹ ورک کے بارے میں بتایا ہے جس کے اندر جٹر آیا ہے کتنا
0.3 مائکرو سیکنڈ کا اس کے اندر جٹر آیا ہے، یعنی یہاں پہ آپ کے پاس ڈیویٹ کیا سگنل اور پھر وہ سیدھا موو کرنے لگ گیا ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ ڈیلے ہے، یہ جٹر ہے۔ بہرحال جی ہمیں کنکلوڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کنجیشن کنٹرول اسکیم میں آپٹیمل کے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپٹیمل کے جتنا ہمارے پاس بیٹر آئے گا اتنی ہمارے پاس فیئرنیس امپروو ہوگی، اور یہ بھی کہ نیٹ ورک کی ٹپالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ری ٹرانسمیشن اسکیم بتاتی ہے کہ ڈراپ پیکٹ انکریز کرتے ہیں جب ایم ود ایم، ڈراپ پیکٹس انکریز ود ایم ویئر ایز دا نمبر آف ڈپلیکیٹ پیکٹس گو ڈاؤن ایٹ ہائر ایم، یعنی جتنی ایم کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے اتنے ڈپلیکیٹ پیکٹس کم ہوتے جاتے ہیں، اور جتنی ایم کی ویلیو آپ کے پاس کم ہوتی ہے اتنی ڈراپ پیکٹس انکریز ہوتے جاتے ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں ڈراپ پیکٹس بڑھتے ہیں تو ایم بڑھتا ہے، ایم بڑھتا ہے تو ڈراپ پیکٹس بڑھتے ہیں، لیکن ڈپلیکیٹ پیکٹس کم ہوتے ہیں جیسے جیسے ایم بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیکٹس بیچ میں سے ڈراپ ہو گئے نا تو پھر ڈپلیکیٹ ہوں گے ہی نہیں زیادہ۔ نیٹ ورک جٹر کیا بتاتا ہے؟ ہائر جٹر امپلائز دیٹ ہائر ایم از ریکوائرڈ ٹو ہینڈل دا ڈیلیز دیٹ آر انٹروڈیوسڈ، کہ جتنا آپ کے پاس ایم زیادہ ہوگا اتنا ہی مشکل ہوگا آپ کے پاس جٹر کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ایم ہم نے ابھی دیکھا تھا آپ کے جہاں پہ ری ٹرانسمیشن اسکیم میں کہ ایم آپ کے پاس ایکچولی ڈیلے کے بارے میں بتاتا ہے، تو جتنا ایم زیادہ ہوگا اتنا ہی نیٹ ورک جٹر زیادہ ہوگا، اور جتنا نیٹ ورک جٹر زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس نیٹ ورک کی پرفارمنس کم ہوگی۔ سو ہمیں پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے کنجیسشن کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ کو ماڈریٹ ٹائم آؤٹ بنانا ہے، اور ہم نے نیٹ ورک جٹر کو کم سے کم رکھنا ہے، تب جا کے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس پروٹوکول ایک پراپر پروٹوکول ہے جو کہ فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ کمیونیکیشن کروا رہا ہے۔ کچھ اور بھی ہمارے پاس لیئر ٹو لیئر ڈیزائن ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں جب بھی ہم پروٹوکول ڈیزائن ایشوز کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ کچھ ایسے ماڈل کی لیئرز سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو بھی پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ پرابلمس بھی آپ کے پاس، یعنی یہ ایشوز بھی پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے مائنڈ میں رکھنے چاہیے۔ فار ایگزامپل ایسا پروٹوکول ہونا چاہیے جو ریلائبل کمیونیکیشن کروائے، ایسا پروٹوکول ہونا چاہیے جس سے ٹائم کے ساتھ ہم اسکیلیبل ہو، جس سے ٹائم کے ساتھ ہم بڑھا سکیں۔ اسکیلیبل ایسا، ریلائبل ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس پروٹوکول جو کہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کمیونیکیشن کی، کہ کمیونیکیشن ٹھیک ہوگی۔ اسکیلیبل ایسا آپ کے پاس پروٹوکول ہے جسے ہم آن دی بیس آف نیڈ انکریز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے پروٹوکول ایک چھوٹے نیٹ ورک میں یوز ہو رہا ہے، لیکن جیسے نیٹ ورک کا سائز بڑا ہوتا ہے تو وہ پروٹوکول ہمیں چینج نہ کرنا پڑے، بلکہ اسی پروٹوکول کو ہم سائز میں انکریز کر لیں، اس کے اندر نئی فنکشنالٹیز ایڈ کر لیں دیٹ میٹس دا نیڈز آف ایکسٹینڈیڈ نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایڈریسنگ ایشو کو وہ سولو کرتا ہو، یعنی کہاں پہ آئی پی ایڈریسنگ کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کس طرح سے آئی پی ایڈریسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ نیٹ ورک پہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز نے ایک دوسرے کے آئی پی ایڈریس کو، نیٹ ورک ایڈریس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، دین ایرر کنٹرول کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کسی بھی پروٹوکول نے، کیا وہاں پہ ری ٹرانسمیشن ہوگی، ری ٹرانسمیشن ہوگی تو اس کا ٹائم آؤٹ کیا ہوگا، ایرر کو ہینڈل کرنے کے لیے کنجیشن کنٹرول کیسے کرنی ہے، اور جٹر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ ایرر کنٹرول کے اندر دیکھا جائے گا۔ فلو کنٹرول میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا، پروٹوکول یہ بتائے گا کہ کتنی اسپیڈ سے، فاسٹ یا سلو یا کتنے ریٹ پہ ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروانا ہے۔ پھر پروٹوکول کو ڈیزائن کرتے ہوئے پروٹوکول کے اندر یہ بھی چیز انکلوڈ کی جاتی ہے کہ ریسورس ایلوکیشن کسی بھی پروٹوکول نے نیٹ ورک پہ ڈفرینٹ جو آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں جو کہ سیم ریسورسز کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں، سیم ریسورسز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، تو ان کے درمیان ریسورس ایلوکیشن کس طرح سے کرنی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تھرو، دین اسٹیٹسٹیکل ملٹی پلیکسنگ کس طرح سے کرنی ہے، یعنی کیسے سگنلس کو اکٹھا کرنا ہے اور کیسے انہیں علیحدہ کرنا ہے، یہ بھی پروٹوکول کو ڈیزائن کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ راؤٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی پروٹوکول کے اندر ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے راؤٹ ڈیسائیڈ ہونے ہیں، کون سے راؤٹ پہ کیسی ٹریفک نے موو کرنا ہے، اینڈ دین سیکیورٹی کو اپنے نیٹ ورک کمیونیکیشن میں کیسے ایڈ کرنا ہے، کس کس پوائنٹس پہ ایڈ کرنا ہے، یہ بھی ہم پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں۔ سو بیسیکلی پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے ہمیں ان سارے اسپیکٹس کو دیکھنا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے کے سارے اسپیکٹس، یہ سارے کے سارے ایشوز ہماری لیئرز سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ سو بہرحال ہمیں پروٹوکول ڈیزائن کرتے ہوئے یہ سارے اسپیکٹس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے، ان سارے ایشوز کو بھی،
اور وہ 3 ایشوز جنہیں ابھی بھی ہم نے ڈسکس کیا، دیٹ آر کنجسشن کنٹرول، ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ اینڈ جٹر، نیٹورک جٹر، ان کو بھی ہم نے کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے پروٹوکول ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، یا ہم پروٹوکول فیوچر میں جو ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی انہی سارے پوائنٹس کو، انہی سارے ایشوز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ پروٹوکول کا ڈیزائن کرنا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے، کیونکہ پروٹوکول جتنا بیٹرلی ڈیزائن ہوگا اتنی فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ کمیونیکیشن ہوگی، اتنی ایرر فری، اتنی ہی بیٹر ملٹی پلیکسنگ کے ساتھ، راؤٹنگ اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے، ان سارے کے سارے ڈیزائن ایشوز کے بارے میں ہمیں فردر بھی بتایا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، ریلائبلٹی کیا ہے، اسکیلیبلٹی کیا ہے، اینڈ ایڈریسنگ اینڈ ایکسیٹرا، ہمارے پاس ان سب کی ڈیٹیلس بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ان سارے پوائنٹس کو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے فار پروٹوکول ڈیزائن ایشوز۔ دیٹس آل اباؤٹ پروٹوکول ڈیزائن ایشوز۔